بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ پاکستان جیسے ملک کے اندر جھگڑوں سے بچا کریں۔ شریف آدمی کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے جھگڑے اور جیت جائے۔ یہ ہمارے ملک کی نحوست ہے، یہ ہمارے ملک کے اندر پرابلم ہے۔ معافی چاہتا ہوں، بہت سخت الفاظ کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے بغیر بات سمجھ میں آ نہیں سکے گی بھائی صاحب۔ پاکستان کے اندر انسانی جان کی اوقات 15,000 روپے۔ آپ 15,000 روپے جا کے تھانے میں دیجئے، جو بھی محرر ہوگا، ایس ایچ ہوگا، سب انسپکٹر ہوگا، اے ایس آئی ہوگا، وہ آپ کے خلاف یا جس کے خلاف آپ کو رپورٹ کٹوانی ہے 15,000 روپے میں اس کے خلاف پرچہ کاٹ دے گا۔ موبائل گھر کے اوپر جائے گی، اس بندے کو اٹھا کے لاک اپ میں بند کر دے گی۔ گھر والوں پہ کیا گزرے، دوست باپ پہ کیا گزرے، وہاں سے جائے گا۔ پھر آپ جائیں گے سیشن کورٹ کے اندر، وہاں آپ تھوڑے بہت پیسے کھلا دیجئے تو آرام سے 1,00,000 1,50,000 روپے کے اندر بندے کو گھر سے لے کے آپ جیل کی زینت بنا سکتے ہیں۔ صرف اتنا خرچہ ہوتا ہے، اور سب آپ کے خلاف جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے لگ جائیں گے اور حاضر ہو جائیں گے۔ آپ کے خلاف آپ کی ڈکیتی ہو جائے، کوئی چوری ہو جائے، میں نے اسٹیمیٹ لگایا کہ اگر وہ چوری 40 لاکھ سے کم کی ہے نا تو آپ کو ایف آئی آر بھی نہیں کٹوانی چاہیے، بالکل بھی نہیں کٹوانی چاہیے، کیونکہ اس پروسیس کے اندر ذلیل و خوار ہو کے آپ 40 لاکھ سے زیادہ کا نقصان کر لیں گے اور ذہنی مریض الگ بن جائیں گے۔ بولیں گے ہم آڈیو نہیں مانتے، ہم ویڈیو نہیں مانتے، جیو فورنسکس آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ آپ ثابت کرنے میں زندگی گزر جائے گی کہ میرا مال تھا اور یہ بندہ کے لے کر گیا تھا، اور چور وور جو ہوں گے وہ آرام سے 15,000 20,000 روپے کھلا کے ضمانتیں لے کے چھوٹ کے گھوم رہے ہوں گے۔ ابھی ریسنٹلی ٹرپ ہوا سعودی عرب کا، مدینہ شریف میں ایک دوست ہیں، ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ایک اسٹوری سنائی، سوچا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، جو ان کے اپنے ساتھ ہی ہوئی ہے۔ ابو نے ماسٹرز کیا تھا آرکیولوجی کے اندر، کوئی جاب نہیں مل سکی، اور زندگی بھر یونیورسٹی کے اندر فوٹو اسٹیٹ مشین کے اوپر کام کرتے رہے۔ اب المیہ دیکھیں، آرکیولوجی کے اندر ماسٹرز کرنے کے بعد بندے نے پوری زندگی فوٹو کاپیئر چلا کے اسی یونیورسٹی میں جہاں سے ڈگری ملی تھی وہاں سے اپنے بچے پالیں۔ اچھا، ان ابو صاحب کے ایک دوست تھے، والد صاحب کے، ان دوست کے بچے اور داماد کہہ رہے تھے کہ آپ زمین وغیرہ جو ہے بٹوارہ وغیرہ کر دیجئے، ہمارے اپنے حصے دے دیجئے۔ ان والد صاحب کو پتا تھا کہ اگر بچوں کے ہاتھ میں دے دیا تو بچے مجھے ہاتھ مار کے نکال دیں گے، تو والد صاحب نے ان دوست سے مشورہ کیا جو فوٹو کاپیئر چلا رہے کہ بھئی میں کیا کروں، تو انہوں نے بولا کہ نہیں آپ مت دیجئے، آپ کے بچے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ آپ کا خیال رکھیں، یہ تو آپ کو لوٹ کے آپ کو روڈ کے اوپر کھڑا کر دیں گے۔ تو انہوں نے بچوں کو منع کر دیا۔ بچوں کو یہ بات پتہ لگ گئی کہ ابو نے جو فلاں انکل ہیں ان سے اس طرح کا مشورہ لیا ہے، تو بچے نکلے، بچے داماد واماد نکلے اور جا کے ان انکل کو، ان کے گھر والوں کو کوٹ دیا، پیسے دیے آرام سے، اور ان کے خلاف پرچے کٹوا دیے کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ اور بیچارے بھاگتے پھرنے کہ ہم نے کیا ہم نے تو ایک آپ کے ابو کو دوستی کی وجہ سے 20-25 سال کے ایک مخلصانہ مشورہ ہی دیا تھا نا، اور کیا تھا۔ خیر، بات گاؤں میں پھیلی، جب ان کے ابو کو بات پتہ لگی کہ ان کی وجہ سے ان کا دوست پٹ گیا ہے اور ان کے بچوں اور اپنے داماد کے ہاتھوں پٹا ہے، تو ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال سے مسئلہ تو حل نہیں ہونا تھا، کیونکہ ان کو تو خار چڑھی ہوئی تھی کہ انہوں نے ایسا مشورہ دیا کیوں۔ ابھی بھی ان کو آخر انتقال کے بعد ان کو جائیداد وائداد جو بھی چاہیے تھی سب مل جانی تھی، تھوڑا لمبا قانونی پروسیس ہوتا۔ تو بیٹوں نے اور داماد نے کیا کیا، اپنے جو والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا ان کی لاش کے اوپر چاقو مارے، اور پولیس پہ جا کے رپورٹ کروا دی کہ انہی دوست نے آ کے کسی جھگڑے کے اوپر چاقو مار کے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس کو پیسے دیے، پولیس نے پوری کی پوری فیملی کو اٹھا لیا۔ ڈاکٹر کو پیسے دیے، ڈاکٹر نے بنا کے دے دیا سرٹیفکیٹ کہ جی بالکل ان کی جو موت ہوئی ہے یہ چاقو کے واٹ سے ہوئی ہے، جبکہ بندے مر چکے تھے۔ آپ خود سوچیں، آپ کی باپ کی لاش آپ کے سامنے موجود ہے اور بیٹا اور داماد خود اٹھ کے اس کو چھریوں سے مارے اس لاش کو۔ اس لیول کے اوپر ہم لوگ پاکستانی پہنچ گئے۔ عدالت نے ان سب کو اشتہاری قرار دے دیا، ان لوگوں کو جیل میں بند کر دیا۔ 5-6 سال بعد ڈاکٹر صاحب کو کچھ شرم آئی، حیا آئی، انہوں نے کورٹ میں آ کے بیان دیا کہ جی میں نے تو پیسے لے کے جھوٹا بیان دیا تھا، بندہ پہلے ہی ہارٹ اٹیک سے مر چکا تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں کی 3-3 4-4 5-5 6-6 سال کے بعد عدالت نے ان کو چھوڑ دیا، کوئی کسی نے کمپلین نہیں ہوا۔ امریکہ میں ہوتا تو بھیا ملینز آف ڈالرز ملتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ پولیس والوں نے ایک کالی کو روک لیا، افریقن امریکن عورت کو، وہ اپنی بچی کا اسکول میں ایڈمیشن کروانے کے لیے گئی تھی، کالج ڈراپ کرنے گئی تھی، اس کا ہینڈل ٹوٹا ہوا تھا۔ ان کو رپورٹ ملی تھی کہ یہاں سے گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، ہینڈل ٹوٹا ہوا تھا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو اندر ڈال دیا۔ تو خیر انہوں نے کیس کر دیا $8.5 ملین، 85 لاکھ ڈالر اسٹیٹ نے اس عورت کو دیے کہ آپ کے ساتھ غلط زیادتی ہوئی تھی۔ ہمارے ملک میں تو کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ 5-5 6 سال ہو گئے، ڈاکٹر صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا، ڈاکٹر صاحب نے مزید ڈگریاں لی، وہ آگے چلے گئے، انہوں نے بڑا سارا واپس گاؤں میں آ کے بڑا سارا کلینک کھول لیا اور آرام سے خوش و خرم پھر رہے ہیں۔ لیکن اس پوری سٹوری کے اندر دیکھیے کہ جن لوگوں نے، جو پوری فیملی بھاگتی پھری، جو 6-6 سال جیل میں گزار کر آئی، ان کا کیا قصور تھا؟ اور اب ان لوگوں کو دیکھیے ماشاءاللہ سے جو اپنے باپ کی لاش کے اوپر چاقو مار سکتے ہیں۔ تو زندگی میں کوئی بھی بندہ اگر آ کے آپ کا گھر چھین لے، آپ کا پلاٹ چھین لے،
جی آپ مجھے گالیاں دے دیں گے، مجھے پتہ ہے آپ کے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن میں آپ کو اپنے تجربے اور ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، آپ پھڈا نہ کیجیے۔ آپ اس کو بولے 3 دفعہ حلف اٹھاؤ اللہ کا نام لے کے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ گھر یا پلاٹ یا فلاں چیز، یہ پیسے آپ کے نہیں میرے۔ آپ 3 دفعہ وہ قسم کھا لیں، آپ بولے جی بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ، آپ چلے جائیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا حق پہ ہوتے ہوئے لڑائی سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے، وہ جنت کی بیچوں بیچ مجھ سے گھر لے لے۔ پکا پکا پلاٹ مل رہا ہے نا بھیا، ڈی ایچ اے میں نہیں مل رہا ہے، بحریہ میں نہیں مل رہا ہے، جنت الفردوس میں مل رہا ہے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ چونکہ میں آپ کو لڑنے کا بولتا، اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے اگر آپ میں طاقت ہے۔ پاکستان میں یہ طاقت بہت کم لوگوں کے ہاتھ کے اندر ہے اور آپ لوگ نہیں لڑ سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ 2012 کے اندر وہ اسٹارٹ اپ کپ جیتا، میرٹھ سے واپس آ رہے تھے تو گاڑی روک لی، اور وہ 5-6 لوگ تھے، انہوں نے خوب مل کے کوٹا، مجھے بھی مارا، بیگم کو بھی مارا، بچے کو بھی مارا، کیمرہ اور جو پیسے ویسے تھے انعام کے سارے لوٹ کے چلے گئے۔ اچھا ہم لوگ جیو فینسنگ کے ماہر، ہم لوگ ٹینشن بھی نہیں تھے، ہم نے 18 گھنٹے میں سارے بندے ڈھونڈ لیے، پیسے بھی ان کے پاس سے مل گئے، کیمرہ بھی مل گیا، سب کچھ ہو گیا۔ عدالت کے پاس گیا، عدالت نے بولا جی مسلکیں جمع کرائیں، آپ گارنٹی دیجئے، خیر کیمرہ واپس مل گیا، پیسے وہ غائب ہو گئے، وہ پیسے آج تک نہیں مل سکے۔ 2 سال تک کیس لڑتے رہے، 2 سال کے بعد وہ تمام کے تمام مجرم باعزت بری ہو گئے، کیونکہ ہمارے قانون کے اندر جیو فینسنگ کو اب ایز اے پروف شو نہیں کر سکتے ہم۔ وہ 1850 کا منحوس کوئی قانون پالے جا رہے ہیں برٹش کا، کامن لا جو ہے اس کے اندر ان تمام چیزوں کو ایسا ایویڈنس آپ شو نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وہ الٹا میں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی آپ آ کے ہمارا مسئلے کو حل کیجئے ورنہ ہم آپ کو مار دیں گے۔ تو ہم نے ان کو معاف کر دیا، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم نے اپنی ایف آئی آر واپس لی، اور اس پورے پروسیس میں ہماری زندگی کے 11 سال لگے، اور اس کے باوجود بھی ملا کچھ نہیں۔ پکڑنے کے باوجود، جن بندوں نے کیا تھا ان کو پکڑ بھی، اس کے باوجود بھی وہ سب آزاد بھی گھوم رہے ہیں، اوپر سے الٹا دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، جس بندے سے بات ہوتی ہے جو عدالت میں گیا اس کا منہ کالا ہی ہو کے نکلتا ہے۔ یہاں تو آپ کے پاس اتنا پاور ہو، آپ کے اتنا پیسہ ہو، پھر وہ بھی پیسہ کھلائے، پھر آپ کو بھی پیسہ کھلانا پڑے گا، وہ جھوٹ بولے گا، یقین جانیے آپ کو بھی جھوٹ بولنا پڑے گا، وہ جھوٹے گواہ لے کر آئے گا، آپ کو بھی جھوٹے گواہ لے کر آنے پڑیں گے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، اس کے لیے کیا اتنے جھگڑے کریں کہ جھوٹے گواہ لے کر آئیں، سب کچھ کریں اور آخرت کا بیڑا غرق کر لیں۔ جو چیز نصیب میں نا، جو یہاں لکھ دی گئی ہے ہاتھ کے اندر، وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہاتھ سے کوئی چھینے گا نا، تقدیر سے کیسے چھینے گا بھیا؟ تقدیر آپ کو کمپنسیٹ کر دے گی، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا۔ ایسی چیزیں آئیں، آزمائش سمجھیں، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہے، کچھ ہے، اللہ سے بولے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے اس میں سے نکال دے، جان بچا، لیکن اس چکر میں نہ پڑیں ورنہ مارے جائیں گے۔ ہر دوسرے دن خبر آتی ہے پاکستان سے، زمین کے جھگڑے میں فلاں نے فلاں کو مار دیا، فلاں نے فلاں کو مار دیا۔ اللہ کے واسطے عدالت سے اور پولیس والوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں دور رہیے۔ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ کچھ برا ہوا، یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے۔ جو لوگ عدالت میں خوار ہوئے ہیں، جنوں کے پاس پولیس کے پاس چکر لگتے ہیں، وہ سب کے سب یہ کہانی آپ کو سنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان انصاف نافذ کرنے والوں اور حفاظت کرنے والوں کے شر سے بچائے۔ یہ دعا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، تھوڑے بڑے ہو جائیں گے، 40-50 سال گزار لیں گے پاکستان میں، کوئی بزنس وغیرہ کر لیں گے، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔